ام الفتن ہماری زندگیوں میں ایک اور انداز سے بھی اثر انداز ہوا ہے، بلکہ مسلسل ہو رہا ہے کہ حقوق غصب کر رہے ہیں۔ نہ ہم حقوق اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ ہم حقوق العباد کی پرواہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو دیکھ لیں کہ یہ میڈیا کے نشے نے ہمیں اس قدر مدہوش کر رکھا ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات کے گنبد میں بند ہے۔ گھر کے ہر فرد نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے، جس سے باہر جھانکنے کے لیے تو اسے فرصت ہی نہیں۔ کسی کو کہاں فرصت، کہاں ضرورت کہ وہ یہ دیکھے کہ گھر میں موجود جو کوئی ہمارے بزرگ ہیں، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی دوسرے بزرگ، ہمارے اس میڈیا کو دیکھنے کو برا تو نہیں سمجھتے۔ پہلے تو ان چیزوں کا بہت پاس رکھا جاتا تھا، پھر کہاں یہ باقی فرصت رہی کسی کو دیکھنے کی کہ گھر میں آنے جانے والے مہمانوں کی میزبانی ہوتی ہے یا نہیں۔ ہمارے گرد و پیش میں ہمسائے مرتے ہیں یا جیتے ہیں، نہیں کوئی بھی خبر، احساس ہی نہیں۔ ہمارے دور کہیں رشتہ دار میں کوئی ایسا تو نہیں کسی کو توجہ یا تعاون کی کوئی مدد ہو، کوئی اس کا مستحق تو نہیں۔ گلی یا محلے میں کوئی بیوہ یا یتیم کسی نان و نفقے کے محتاج تو نہیں۔ کوئی غریب یا مسکین اپنے کسی بیمار بچے کی دوائی کے لیے تو نہیں ترس رہا۔ نہیں اندازہ ٹی وی کے نشے نے اتنی ہوش کہاں رہنے دی کہ ہم ان غیر ضروری باتوں پر غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس کریں۔ حقوق اللہ کی طرف نظر دوڑائیے۔ یہ ٹی وی اسکرین، موبائل، میڈیا کو ٹائم دینے والے کے لیے یہ متفرق مصروفیات میں سے 4 گھنٹے جو بچتے ہیں، ان 4 گھنٹوں میں وہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت یا نماز، روزہ یا اس کے لیے کتنا وقت باقی رہ جاتا ہے۔ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بھی اگر قرآن مجید اور ٹی وی دیکھیں تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جس گھر میں قرآنی تعلیم کا ماحول ہو اس میں یہ جو ٹی وی اسکرین ہے، یہ چاہے موبائل کی صورت میں یا لیپ ٹاپ کی صورت میں یا LCD کی صورت میں ہے تو وہ ٹی وی، تو ٹی وی کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جس گھر میں ٹی وی دیکھا اور سنا جائے اس گھر میں تو قرآنی تعلیمات کا ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال میں جو ٹی وی یا قرآن مجید سے دوری پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے یہ موبائل اسکرین، یہ میڈیا، اس نے ہمیں قرآن پاک سے بہت زیادہ دور کر دیا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر ہم میڈیا کو بھی یہ کہہ کے اپلائی کرتے ہیں کہ ہم تو اس سے نیک چیزیں سنتے ہیں، تو بتائیں ان نیکیوں کے اندر بھی ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پراپر پھر ہمیں قرآن کھولنے کے لیے نہیں ٹائم ملتا، پراپر ہم نمازوں پہ فوکس نہیں کرتے ہیں، ہم وہی فٹافٹ والی نماز پڑھ کے فوراً سے پھر اپنے موبائل پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے کہاں ہوش کہ ہم نماز پہ فوکس کریں، اس میں خشوع پیدا کریں، اس میں ایسی جو ہے آجزانہ پڑھیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم تسلی سے نماز ہی پڑھ سکیں۔ تو یہ ایک فتنہ جو موبائل اسکرین کا، اس ایک فتنے کے آنے سے بے شمار چھوٹے بڑے فتنے جو ہیں وہ اس گھر میں چپکے سے گھس آتے ہیں کہ انسانوں کو کانوں کار خبر بھی نہیں ہوتی۔ اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ٹی وی کا نشہ ہیروئن کے نشے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ٹی وی کا نشہ، اسکرین کا نشہ جو ہے یہ ایسی بیماری ہے جو سرطان سے کہیں زیادہ مہلک ہے، جو بڑی تیزی کے ساتھ نئی نسل کو زوال کی آخری حدوں تک پہنچا رہی ہے۔ بتائیں اس سے آگے کہاں تک جائیں گے؟ یہ انسانیت کہاں تک آگے جائے گی؟ پھر ایک یاد دہانی کرواؤں گی کہ فحل میں مدکر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے تھوڑا سا سوچنے والا کہ ہم اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں، ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا اگر اپنے آپ پہ فوکس کریں گے تو کم از کم ان حقوق کو پامال نہیں کریں گے، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو دیں گے۔ حقوق اللہ یا حقوق العباد ہیں، کم از کم ان پہ فوکس کرنا تو ہمارا بنتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس میڈیا سے تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتی بائیکاٹ کر دیں، نہیں، تھوڑا سا کم از کم آہستہ آہستہ سرکنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے حقوق کو جو ہے ان کی حفاظت کر سکیں گے، سب کے حقوق دے سکیں گے، وہ چاہے اللہ کا ہے یا کسی بندے کا۔